بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بہت بڑی خبر ہے اور اس خبر کو ہر طرف چھاپا جا رہا ہے، شائع کیا جا رہا ہے۔ لیبیا کی ایئر بیس پر حملہ ہوا ہے اور طیاروں سے یہ حملہ کیا گیا ہے، اور ابھی تک یہی کہا جا رہا ہے کہ ان طیاروں کے بارے میں کوئی پتہ نہیں کہ یہ طیارے کس کے تھے جنہوں نے لیبیا کی ایئر بیس پر حملہ کیا۔ بڑی مشکل سے لیبیا نے یہ ایئر بیس حاصل کی تھی اور ترکی کی اس کو حمایت حاصل تھی، حتیٰ کہ اخبارات میں اور دیگر جگہوں پر اس کو ٹرکش بیس بھی لکھا جا رہا ہے کہ ترکی کے کنٹرول میں تھی اور بڑی مشکل سے اس کو حاصل کیا گیا تھا۔ ترکی نے بڑی حمایت کی تھی اور کافی جنگ کے بعد، لڑائی کے بعد اور ایک لمبے عرصے کے بعد دوبارہ لیبیا کی جو قومی حکومت ہے اس کا کنٹرول اس بیس پر ہو گیا تھا، اور یہاں پر ایئر ڈیفنس سسٹم بھی ترکی نے نصب کرنا چاہا تھا۔ وہ ایئر ڈیفنس سسٹم یہاں پر موجود تھا اور دیگر یہاں پر اسلحہ وغیرہ تھا، تو وہ اس کو کافی زیادہ نقصان ہوا ہے، اور ترکی کی نیوز ایجنسیز بھی، سرکاری ایجنسی بھی اس چیز کو کنفرم کر رہی ہیں۔ اب یہ ایک دھچکا ضرور ہے ترکی کے لیے بھی اور صدر طیب اردوان کے لیے بھی، چونکہ ایک طرف ترکی ہے اور ترکی لیبیا کی جو قومی حکومت ہے جس کو اقوام متحدہ بھی ریکگنائز کرتا ہے، اس کو ترکی کی حمایت حاصل ہے، جبکہ دوسری طرف حفتار کی فورسز ہیں، اور یہ پہلے بھی بہت زیادہ ایکٹیو رہی ہیں اس کی فورسز، اور اب بھی ایکٹیو تھیں، اب بھی ہیں بلکہ، اور اس طرح سے اس کو شکست ہوئی کہ ترکی نے بہت زیادہ سپورٹ کرنی شروع کر دی لیبیا کی حکومت کی، تو اس کو شکست یہاں پر ہو رہی تھی، جس کے بعد کافی عرصے کے بعد یہ بیس حاصل کی گئی تھی۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ سارا جو اٹیک ہے یہ جن طیاروں سے ہوا ہے، امریکہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ وہ رشین طیارے تھے، رشیا نے حال ہی میں حفتار کو یہ طیارے دیے تھے، حفتار کی فورسز کو۔ اب کچھ تو اس کو باغی فورسز کہیں گے، یعنی اگر ترکی کی ہم بات کریں یا لیبیا کی حکومت کی بات کریں، جبکہ روس ہو، مصر ہو، یو اے ای ہو، حتیٰ کہ فرانس، یہ ممالک حفتار کی فورسز کو بیک کر رہے ہیں جو اس وقت لیبیا کی حکومت کے خلاف جو فورسز لڑ رہی ہیں، اور دونوں کے درمیان کافی عرصے سے لڑائی ہے۔ 2011 میں جب سے معمر قذافی کو مار ڈالا گیا، اور اس کے بعد سے اور اس وقت بھی جب یہ انتشار پھیلنا شروع ہوا تو امریکہ بہادری سب کے پیچھے تھا، تب سے حالات لیبیا میں کنٹرول نہیں ہو رہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ یہ ساری ظاہر انفلوئنس کی جنگ تو ہے ہی، لیکن تیل کا بھی ایک بہت اہم دخل ہوتا ہے، عمل دخل ہوتا ہے ان سارے معاملات میں، ہم نے ہمیشہ سے دیکھا ہے۔ تو یہ افسوسناک بات ہے، اور ترکی کے جو پلانز رہے ہیں، جو ہیں طیب اردوان کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ جلد ہی ہم پہلی 10 دنیا کی طاقتور ترین معیشتوں میں سے، طاقتور ترین ملکوں میں سے ہوں گے۔ اس کے لیے بھی یہ مسئلہ ہے، کیونکہ ترکی بھی شاید یہ سمجھتا ہے کہ بعض لوگ تو یہ تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ خلافت عثمانیہ کی طرف جا رہے ہیں، اور لیبیا میں اگر قومی حکومت جو لیبیا میں اس وقت ہے، وزیر اعظم ہیں جن کو ترکی کی حمایت حاصل ہے، ان کا پوری طرح سے عمل دخل ہو جاتا ہے، اثر و رسوخ اور پورا کنٹرول ہو جاتا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ترکی کی ہی بات مانیں گے، تو پھر یہاں کے جتنے بھی آئل ریزروز ہوں، ان کے ٹھیکے اور دیگر معاملات، سمندری حدود میں جو ڈرلنگ ہے، وہ سب ظاہر ہے ترکی کے پاس آئے گی، ٹرکش فورسز کے پاس آئے گی، ترکی کے انویسٹر کے پاس آئے گی، تو یہ ترکی کے لیے ایک بہت بڑا کام ہوگا۔ لیکن اسی طرح سے فرانس ہو، یو اے ای ہو، مصر ہو اور رشیا، وہ اپنے انفلوئنس کے لیے، اپنے اثر و رسوخ کے لیے یہاں پر لڑ رہے ہیں، اور وہ حفتار کی فورسز کو بیک کر رہے ہیں، اس کو اسلحہ بھی دے رہے ہیں، حتیٰ کہ جہاز دیے ہیں۔ اور ترکی کی طرف سے تو یہ کہا جا رہا ہے، ان کی سرکاری ایجنسی کی طرف سے، کہ اس میں کوئی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ بہرحال وہ اس چیز کو کنفرم کر رہے ہیں کہ یہاں پر حملہ ہوا ہے، اور ترکی کی طرف سے اور لیبیا کی حکومت کی طرف سے ابھی تک نامعلوم فورسز، فورن فورسز، غیر ملکی فورسز ان کو کہا جا رہا ہے، نامعلوم۔ لیکن امریکہ کی طرف سے میں نے آپ کو بتا دیا، انہوں نے کہا کہ روس نے طیارے حال ہی میں دیے تھے، تو زیادہ شک یہی ہے کہ حفتار کی فورسز نے یہاں پر اٹیک کیا ہے، اور ان کو اب جہاز بھی مل چکے ہیں۔ یہ حال ہی میں یہ ایئر بیس ان کی ہاتھ سے گئی تھی، اور اب یہ ترکی کے پاس آ گئی تھی، لیبیا کی حکومت کے پاس آ گئی تھی، تو ترکی یہاں پر اس کو بیس بنانا چاہتا تھا لیبیا کی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے، اور اس کو ایک لانچ پیڈ کہہ لیں، یا اس کو ایک بڑی مضبوط بیس بنانا چاہ رہا تھا۔ تو ابھی حال ہی میں یہ حاصل کی گئی تھی، کیونکہ مئی میں یہ یہاں بڑی انفلوئنس کی جنگ تھی، اور مئی تک تو یہ حفتار کی فورسز کے پاس تھی، اور پھر یہ لیبیا کی حکومت کے پاس آ گئی، جس میں ترکی نے ان کی حمایت کی۔ اب یہ خبر، اس کی تفصیل پر اگر ہم آئیں تو الجزیرہ میں نے اس کو کوریج دی ہے، الجزیرہ میں اس خبر کی تصدیق ہے، ساری ڈیٹیل انہوں نے دی ہے، واشنگٹن پوسٹ نے دی ہے، اس کے علاوہ زنہوا نیوز ایجنسی نے،
مڈل ایسٹ آئی نے، رائٹرز نے، جہاں بھی دیکھیں آپ، جتنی العربیہ اس چیز کو چھاپ رہا ہے، ڈیلی صبا ہے، یہ سب بڑے مشہور اخبارات ہیں، مشہور میڈیا ہاؤسز ہیں۔ اب ترکی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ الوتیہ ایئر بیس ہے اور یہاں پر نامعلوم جہازوں نے حملہ کیا، اور اس میں ابھی تک ترکی کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ اب یہ لیبیا کی یو این ریکگنائزڈ گورنمنٹ ہے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، اور یہ رات کو ہوئی ہیں ایئر ریڈز، اور یہ ابھی ریسنٹلی یہ ایئر بیس کیپچر کی تھی، اور یہ مغرب میں ہے طرابلس کے، جو کہ دارالحکومت ہے لیبیا کا، اس کے مغرب میں یہ بیس موجود ہے، اور اس پہ اٹیک کیا گیا۔ اب اس کا جو ایگزیکٹ جگہ بتائی جا رہی ہے الواتیہ ایئر بیس کی، یہ 140 کلومیٹر 90 میل تک، یعنی یہ ہے جی تقریباً مغرب کی طرف، ساؤتھ ویسٹ میں ہے طرابلس کے، اور اس میں پہلے اس کے بیس پر جو قبضہ تھا وہ خلیفہ ہفتار کے پاس تھا، اور یہ حاصل کیا گیا، یعنی مئی میں اس کا کنٹرول دوبارہ لیبیا کی فورسز نے حاصل کر لیا۔ اب ہفتار جو ہے وہ کہتا ہے لیبین نیشنل آرمی LNA کو وہ ریپرزینٹ کرتا ہے، اس کو ہیڈ کرتا ہے، اور اس کے علاوہ GNA جو ہے، یعنی جو وہاں کی قومی حکومت ہے، اس کی فورسز کو حمایت حاصل ہے ترکی کی۔ اب انہوں نے مل کر، یعنی ترکی نے حمایت کی تھی GNA کی، انہوں نے اپریل کے آخر میں یہ ایک لانچ کیا حملہ، ایک بہت بڑا حملہ، اور کیونکہ یہ بالکل یہ اس پر تو قبضہ ہو رہا تھا طرابلس پہ اس کا ہفتار کی فورسز کا، تو الوتیہ دوبارہ یہ جب حاصل کیا گیا تو اس کے بعد یہ دیکھا گیا کہ جو ہفتار کی فورسز ہیں ان کو بہت زیادہ پسپائی ہونا شروع ہو گئی، اور تقریباً 14 مہینے کے بعد، ٹھیک ہے، یہ دیکھا گیا کہ ہفتار کی فورسز کو یہاں سے طرابلس سے یعنی اس کو ہار ہونا شروع ہوئی ہے، اور وہ فورسز پیچھے جانا شروع ہوئی ہیں ہفتار کی فورسز، اور اس میں فورن فورس کا کہا جا رہا ہے کہ جی غیر ملکی فورس ہے، اور یہ ان کے لیے ڈیسپریٹ اٹیمپٹ تھی، کیونکہ ان کا جو یہ بات کہہ رہے ہیں لیبیا کی حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ فورن فورسز نے کیا ہے، ہفتار کی فورسز کو انہوں نے مدد کے طور پر کیا ہے، کیونکہ وہ بالکل شکست ان کو ہوتی چلی جا رہی تھی، تو ان کا مورال بوسٹ کرنے کے لیے یہ حملہ کیا گیا ہے، اور یہ ڈیسپریٹ اٹیمپٹ ہے، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے اور اس کا بدلہ لیں گے۔ کس طرح کا بدلہ ہوگا، ہمارا رسپانس کیا ہوگا، یہ ہم اپنے وقت کے مطابق اور جس طرح ہم سوچیں گے جو بہتر ہم نے اس کا جواب دینا ہے وہ دیں گے، کیونکہ لیبیا کی حکومت کہہ رہی ہے کہ اب یہ ہفتار کو پسپائی مل رہی تھی، اور یہی نظر آ رہا ہے کہ جب سے ترکی اس معاملے میں آیا تو ترکی نے بیک کرنا شروع کیا، تو اس کے بعد سے ہفتار کی فورسز کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا تھا، لیکن اس ایئر بیس کا کنٹرول ابھی تو دوبارہ نہیں گیا ہفتار کی فورس کے بعد، لیکن اس کے پاس ایئر اسٹرائک کی کیپیبلٹی آ جانا، یہ اب اس معاملے کو ایک اور سنگینی کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ ابھی حال ہی میں اس حوالے سے میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی کہ جس میں UAE، سعودی عرب ہو، فرانس، رشیا، یہ ایک طرف تھے کہ جی ترکی جو ہے وہ انٹرنیشنل واٹرز میں ڈرلنگ کر رہا ہے۔ اب ترکی کہہ رہا تھا کہ جی ہمارا لیبیا کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اور ہم یہ کر سکتے ہیں، اس کے خلاف یہ سب اکٹھے ہو گئے تھے اور ایک دوسرے کو دھمکیاں دینے کا عمل شروع ہو گیا تھا۔ اب یہ ایک انفلوئنس کا معاملہ ہے، اور جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، یہ باتیں بھی لکھی جا رہی ہیں کہ معمر قذافی 2011 میں جب نیٹو نے یہاں پر آپریشن شروع کیا، تو پھر معمر قذافی جو کافی عرصے تک یہاں کے حکمران رہے اور آئل رچ کنٹری ہے لیبیا، تو اس کے بعد سے یہاں پر سکون نہیں آ سکا، یہاں پر امن نہیں ہو سکا، اور خانہ جنگی کی طرف یہ ملک چلا گیا۔ تو اب جو UAE ہے یا مصر ہے، اس کی طرف سے بڑی دھمکیاں آ رہی ہیں۔ مصر کی فورسز نے یہ تو کہا ہے کہ اگر ترکی اس معاملے سے پیچھے نہ ہٹا، اور کچھ اور جگہ ہیں جہاں جو اب بھی اس کے کنٹرول میں ہیں ہفتار کے، وہاں پر اگر اٹیک کیا گیا تو پھر مصر کی حکومت باقاعدہ اس میں شامل ہو جائے گی، مصر کی فورسز جو ہیں وہ بھی علاقے میں اتارتی جائیں گی، اور یہ علاقہ ہے سرتے کا، تو اگر یہ علاقہ بھی ان سے چھینا گیا، جنوری میں LNA نے یہاں پر قبضہ کیا تھا ہفتار کی فورسز نے، اگر یہ بھی ہفتار سے چھیننے کی کوشش ہوئی تو پھر مصر کی جو فوج ہے وہ علاقے میں داخل ہو جائے گی۔ تو یہ معاملہ بگڑتا چلا جا رہا ہے، ہر کوئی
یہاں لیبیا میں اب انفلوئنس حاصل کرنا چاہتا ہے۔ دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جہاں بھی امریکہ اس طرح سے گیا ہے، چاہے وہ عراق ہو، افغانستان ہو، لیبیا، شام ہو، وہاں پر تباہی ہو گئی ہے، وہاں پر آپ کے سامنے یہ حالات ہیں کہ پھر وہاں پر خانہ جنگی ہوتی ہے۔ اب شام میں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہے کہ ترکی ایک طرف ہے، شام کی جو وہاں پر حکومت ہے، اور دیگر کچھ ممالک وہ ایک طرف ہیں، وہاں بھی ٹکراؤ کی کیفیت ہے۔ تو یہ بڑی تباہی ہوتی ہے کہ کسی ملک میں اگر ایک دفعہ وہاں پر آپ اس کو تباہ کر دیں، جس طرح سے معاملات چل رہے تھے، کوئی باہر کی فورس آ کے، اس کے بعد معاملات سنبھلتے ہی نہیں ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔